وفتح اللہ، یہ میں پڑھ چکا ہوں، وفتح اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسانہ. مولا فرماتے ہیں عین الحیات، عین الحیات سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. عین الحیات آقا مجلسی کی، آقا باقر مجلسی کی کتاب ہے عین الحیات، اس سے پڑھ رہا ہوں. اور ہمارے برادران اسلامی کے یہاں جامع الصغیر میں یہ موجود ہے، اور بھی کتابوں میں، لیکن جامع صغیر سے آنا. سنیے کیا کہتے ہیں مولا، اتقوا من فراست المومن. دیکھو مومن کی جو صلاحیت عقلی ہے، جو دانش ہے، جو ذہانت ہے، جو ذکاوت ہے، اس سے ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار رہو، اس سے آگاہ رہو. کیوں؟ عجیب بات کہی. کیوں؟ مولا کہتے ہیں اس لیے کہ انہو ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بس اسی تک آپ کو زحمت دینے کے لیے یہ میں نے کہا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بس عزیزان محترم توجہ رکھیے ذرا سا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ بات آپ تک پہنچانی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور وہ باقی حصہ میں کل پڑھ چکا ہوں کہ اللہ اس کے دل سے حکمت اور دانائی کے چشمے جاری کرتا ہے، اور یہ چشمے جو ہیں وہ زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتے ہیں. یہ کل میں آپ کو نصف آخر بتا. اب مجھے ایک سوال کرنا ہے، جلدی سے بتائیے گا، تاخیر نہ کیجیے گا، وقت کم ہے. مولانا نے کیا فرمایا؟ یہ سرکار کا بھی قول ہے، اور چھٹے امام نے اپنے جد کے ریفرنس سے ہمیں یہ قول سنایا ہے. عین الحیات سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کیا کہا ہے مولانا نے؟ کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہی تو ہے نا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کوئی غیر مومن مل جائے آپ کو، اس سے آپ سوال کریں کہ جناب آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ کہے گا جی آنکھ سے دیکھتا ہوں. پوچھیے آنکھ سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا کہ آنکھ میں روشنی ہے. آنکھ میں روشنی ہے. کہیے روشنی کا نام نور ہے، روشنی کا نام نور ہے. تو بھائی یہ مولا نے کیا کہا ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ بھائی چاہے اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کافر تو نہیں مانتا نا. اس کا جو بھی کنسپٹ ہے خدا کا، جو بھی کنسپٹ ہے، وہ برما کو مانتا ہو، گاڈ کہتا ہو، یزدا کہتا ہو، پرماتما کہتا ہو، جو بھی کہتا ہو، ایک کنسپٹ اس کے پاس ہے، ایک کنسپٹ ہے. وہ پوچھے گا، آپ پوچھیں گے جی روشنی کہاں سے آئی؟ جی جی مجھے پرماتما نے دی ہے. جو بھی کنسپٹ ہے آپ کا. اب میری سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ مولانا نے کہا کہ، اور سرکار کا قول ہے، مولا کا بھی نہیں ہے، سرکار نے کہا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کچھ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ بس یہ مقام آپ تک پہنچانا ہے. بلکہ درود پڑھیں آپ حضرات تو حل کرتا ہوں اس مسئلے کو. بس عزیزان محترم تیزی کے ساتھ سورہ مبارک حدید 28 نمبر کی آیت مبارک آپ کی نظر کر رہا ہوں، سورہ حدید کی، تاکہ بتاؤں کہ وہ نور کون سا ہے جو مومن کی آنکھ میں رچا بسا ہے نا. سورہ حدید سنیے ذرا سا مجھ سے، 28 نمبر کی آیت بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت توجہ کے ساتھ. یا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ترجمہ آپ خود کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بہت مشہور آیت ہے، ترجمہ آپ کر لیجئے خود بخود. کر لیا؟ چلیے آگے بڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اب تو سمجھ میں آیا کچھ مسئلہ کیا نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور پھر کہہ رہا ہے وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. تو پالنے والے ایک طرف تو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، ہائے 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 ہیں، ایک طرف تو خود خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر حکم بھی دے رہا ہے کہ آمنوا برسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ. ہے نا مسئلہ یہ؟ لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں آسان کیے تھا منزل. یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کی طرف میرے 8ویں امام نے جب شہر طوس میں پہنچے تھے تو اشارہ نہیں بلکہ واضح طور پر کہا تھا
کہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ حصار ہے، ولیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن اس کے لیے حصار میں امن حاصل کرنے کے لیے ایک شرط ہے، وہ نبوت ہے، ایک شرط ہے وہ رسالت ہے، وہ شروط ہے، اور کچھ اور شرطیں بھی ہیں۔ ایک شرط ہے رسالت ہے، وہ شروط ہے، کچھ اور شرطیں بھی ہیں، یعنی یہ امامت ہے، وہ انا من شروطہا، اور اس سلسلہ امامت کا 8ویں شرط میں ہوں۔ درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں۔ اللہم صل۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلی منزل تھی، آمنوا برسول ہی، اب ساری شرطوں کے ساتھ مانو۔ جب ساری سنیے، جب ساری شرطوں کے ساتھ ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں 3 انعام دیں گے۔ ایسی واضح آیت خدا کی قسم عجیب و غریب ہے، 3 تمہیں میڈلز دیں گے، تمغے دیں گے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جہاں یہ 3 تمغے ہیں وہاں ایمان بھی ہے، اور جہاں نہیں ہے وہ فیصلہ آپ کیجئے گا، مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور جب تم رسول پر ایمان تمام شرطوں کے ساتھ لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلا تمغہ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو سنو ہم اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دیں گے۔ سنیے تو ذرا سا، ہم تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دیں گے، 2 بالکل برابر کے حصے رحمت کے دیں گے، اور کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہارے لیے ایک نور معین کریں گے، تمہارے لیے ایک نور معین کریں گے، اس نور کا حالت یہ ہوگی کہ وہ تمہارے آگے چلے گا، تم اس کے پیچھے چلو گے۔ اب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنا تو بس مانیے کہ کوئی نور ہے جو اہل ایمان کے لیے، جو ان کا مکمل ایمان ہے، ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اچھا، یہ نور یہیں نہیں ہے، ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہیں تک نہیں ہے بات، سنیے ذرا سے، جلدی ختم کروں گا۔ یجعل لکم نورا، تمہارے لیے ایک نور معین کریں گے، تمشون بہ، جس نور کے پیچھے تم چلو گے۔ یہاں اس دنیا میں نور یہاں ہوگا، نہیں غور کر رہے، لفظ کیسی رکھی ہے، نہیں غور کیا آپ نے، ذات نہیں کہی، شخصیت نہیں کہی، کہا کیا؟ نور، یعنی نور کا وصف یہ ہے کہ اگر ظاہر ہو تب بھی رہنمائی کرے، غیبت پہ۔ یا علی، یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی بادل نہ ہو، ابر نہ ہو، تب بھی سورج کا نور فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابر ہو، سورج غیب میں ہو، تب بھی دنیا اس کے نور سے مستفید ہوتی ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ ہم نور معین کریں گے، شخصیت نہیں بتلائی۔ اس لیے کہ اگر شخصیت بتاتا تو ظہور ضروری تھا، کہا نور معین کریں گے تو گھبرانا نہیں، یہ نور اگر غیبت میں بھی ہوگا تو رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بس میری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے ابھی، کیسے ختم ہوئی؟ یہ نور کون سا ہے؟ نور کون سا ہے؟ کون سا نور ہے جو آپ کو دیا گیا ہے؟ سورہ اعراف 157 نمبر کی آیت ہے، نوٹ کر لیں ذرا صاحب اس کو، 157 نمبر کی آیت ہے، بس جلدی سے آیت پڑھ دوں، ترجمہ کر دوں، پھر بات ختم کرنا ہے مجھے، بہت توجہ سنیے۔ سورہ اعراف 157 نمبر کی ارشاد ہوا ہے، بہت لمبی آیت ہے، آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ والذین، رسول کے تعلق سے بات ہے، امی رسول کے تعلق سے، ارشاد ہوا 157، ارشاد ہوا
والذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے ہیں. رسول کا تذکرہ پہلے، بہت لمبی آیت ہے. والذین آمنوا بہ، وہ لوگ کہ جو اس رسول پر ایمان لائے ہیں. وعزروہ، اور اس رسول کی عزت کی ہے، توقیر کی ہے. ونصروہ، اس رسول کی مدد کی ہے. نہیں چونکے آپ، نہیں چونکے آپ. پھر سن لیجئے، والذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. وعزروہ، اور رسول کی توقیر کی ہے. ونصروہ، اور رسول کی مدد کی ہے. تو پالنے والے، کیا تو کافی نہیں تھا مدد کے لیے؟ بس وقت نہیں، یہی گفتگو اشارہ کر کے چلتا ہوں آگے. والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. اب سنیے، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور یہی نہیں، اس نور کا بھی پیچھے چلے ہیں جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، رسول کے ساتھ دو نور آئے ہیں. ایک نور وہ ہے جو قلب میں لے کر آیا ہے، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، قرآن ہے. قرآن قلب پہ لے کے آیا ہے، قرآن رسول پر نازل ہوا ہے، وہ بھی نور ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے خود ہی کے ایک نور وہ بھی ہے. نہیں، اور جملہ کہہ دوں لطف آئے گا، ایسا نور ہے کہ جس صلب میں نور محمد رہا ہے، اسی صلب میں وہ نور رہا ہے جس رحم میں محمد کا نور رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ فرزند رسول، یہ جناب ابراہیم جب آتش نمرود کی طرف جا رہے تھے تو اتنا اطمینان کیوں تھا؟ اتنا اطمینان کیوں تھا؟ کہا تو نے عجیب سوال کر دیا، غور نہیں کیا. ارے اطمینان کا صبر یہ تھا، صبر یہ تھا کہ ابراہیم کے صلب میں دو نور تھے. ابراہیم کے صلب میں دو نور تھے. ابراہیم جانتے تھے اگر مجھے نہیں بچائے گا، درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں. اب دیکھیں، اب سمجھ میں آ گیا آپ کے وہ کون سا نور ہے؟ بس آخری جملہ، 5 منٹ زیادہ ہو گئے، معافی چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ آخری مجلس ہے. آخری مجلس میں تو کم سے کم معاف کر دیجئے گا. سابقہ مجالس میں بھی زیادتی ہوئی ہے. اب آپ ذاتی کہیں گے، میں ذاتی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے ذاتی نہیں ہے. اس لیے کہ 5 منٹ بڑھ جانے سے آپ کے دامن میں جو اجر ثواب آیا اس کا وزن بھی بڑھ گیا ہے. یہ نور جس کا تذکرہ ہے یہ یہاں ہی نہیں ہے، یہ بہت دور تک جا رہا ہے. آیت پڑھوں آپ کے سامنے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں. قیامت کا تذکرہ سنیے ذرا سا، 12 نمبر کی آیت ہے اسی سورے کی. ارشاد ہوا، یوما تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. قیامت میں مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دیکھیں گی کہ ان کا نور آگے جا رہا ہوگا. ان کا نور آگے جا رہا ہوگا. مومن مرد اور مومن عورتیں اس نور کے پیچھے جا رہی ہوں گی. اور اللہ نے مبارکباد دی ہے، بشراکم اليوم، اے مومنوں، اے مومنات، آج کا دن تمہیں مبارک ہو. کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا نور آگے جا رہا ہے. بس آخری جملہ، پالنے والے تیری بارگاہ میں میں اپنی سمجھ کے مطابق ایک سوال کر رہا ہوں. اور سوال میرا یہ ہے کہ تو نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ معین کیا ہے 71 نمبر کی آیت میں کہ ہم ہر جماعت کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہے نا آیت؟ ہم ہر جماعت کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو پالنے والے، یہ مومنین مومنات کے ساتھ کیا تخصیص ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا نور آگے ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، ان کا نور آگے ہوگا.
کاش وقت ہوتا تو میں آپ کے لیے 2 آیتیں ایسی زبردست پیش کرتا، لیکن اب نہیں پڑھوں گا آگے، تھوڑا سا پیاسا بھی چھوڑنا چاہیے۔ تو اور سنیے، جواب ملے گا کہ بس یہی تو فرق ہے، جو اور امام ہیں، جو اور امام ہیں وہ یا خاکی ہوں گے یا ناری ہوں گے۔ ان کا امام چونکہ نوری ہے، درود پڑھ دے ایک مرتبہ۔ بس عزیزان محترم، میری گفتگو ختم ہوئی۔ اسی سلسلے کا ایک نور کربلا میں ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ شب عاشور چراغ گل کر دیا تھا۔ بھئی مادی چراغ کی روشنی کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں امامت کا سورج ضیاباری کر رہا ہو۔ لیکن بس مجھے بہت مختصر وقت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کبھی آپ سے مصائب کے تعلق سے کہا تھا کہ عصر عاشور سب سے زیادہ دیر تک جس ذات سے امام نے گفتگو کی تھی وہ سیدہ کی بیٹی ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا۔ مقتل کہتے ہیں کہ آنے والے ایک ایک بات کی وضاحت کی تھی، زینب یہ ہونے والا ہے، تجھے اس کے لیے تیار کر رہا ہوں، یہ بات ہونے والی ہے۔ بس عزیزان محترم، مجھے وقت بھی بہت کم ہے، لہذا چاہتا یہ ہوں کہ ایک ذرا سا شہزادی کے مصائب، کوشش میں نے یہ کی کہ صرف شہزادی کے مصائب سے گفتگو کروں۔ جب میرا مولا بہن سے گفتگو کر کے اٹھ رہے تھے تو ایک مرتبہ بہن سے، ذرا شہزادی کی عظمت کو دیکھیے گا، خدا کی قسم یہ مولا کا جملہ سنیے گا اور شہزادی زینب کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا مقام تھا شہزادی کا، کیا مقام تھا۔ میرے مولا نے اٹھتے 2 باتیں کہیں، ایک بات کو میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، دوسری بات جو کہی وہ سنیے۔ مولا کہتے ہیں یا اختہ ہو لا تن سے یعنی فی نافت اللیل، اے میری بہن مصائب کیسے بھی آ جائیں بھائی کو نماز شب میں بھول نہ جانا۔ اللہ، یہ زمانے کا امام اپنی بہن کی عظمت کو سلام کر رہا ہے۔ میری بہن لا تنسی یعنی فی نافلۃ اللیل، نماز شب میں جب دعا کرو تو اپنے بھائی کو بھول نہ جانا۔ بھئی اب علماء نے اس فقرے کی وضاحتیں کی ہیں، مجھے ان تمام وضاحتوں کو عرض نہیں کرنا، لیکن ایک وضاحت سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں علماء، بعض علماء، ہمارے علماء، کہ مولا نے یہ جملہ، یہ خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مولا جان رہے تھے کہ آنے والا وقت کتنا سخت ہوگا زینب کے لیے۔ مولا کی نظریں شام کے قید خانے تک، بلکہ اس سے آخر تک مدینے واپسی تک نظریں تھیں۔ مولا جان رہے تھے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے زینب کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب معصوم نہیں ہے لیکن عصمت کے قریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصائب اتنے آ جائیں کہ زینب سے نماز شب ترک ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں لہذا میرے مولا نے ایک مرتبہ اہتمام کر دیا، ماں جائی اگر مصائب آ بھی جائیں تو بھائی کی اس خواہش کی خاطر کبھی نماز شب کو ترک نہ کرنا، اس لیے کہ نماز شب پڑھے گی تو میرے لیے دعا کرے گی۔ بس عزیزان محترم، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ وقت گزر گیا، کوفے کے قید خانے سے رہائی ہو گئی۔ کل میں نے یزید کے دربار سے متعلق روایت پڑھ دی۔ اب شام کا قید خانہ ہے، بس میں مصائب عرض کر رہا ہوں، روئیے گا بہت۔ شام کا قید خانہ ہے،
کیسا قید خانہ ہے، کیسا قید خانہ ہے، خدا کی قسم اس قید خانے کا تصور صرف سوچئے تو روتے رہیے گا، روتے رہیے گا۔ کیسا قید خانہ تھا، کیسا قید خانہ تھا۔ بتاؤں آپ کو، ایک جملہ سن لیجئے، ایک جملہ۔ میرے بیمار امام نے ایک دن قید خانے کے دربان سے ایک بات کہی تھی، کہا بھائی میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، بھائی میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میں کہاں جا سکتا ہوں، لیکن اگر تو اجازت دے تو میں تھوڑی دیر کے لیے قید خانے کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ اب ہوا کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا تاریک تھا قید خانہ۔ خدا کی قسم ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ان مصائب کا، سوچ نہیں سکتے کیسے مصائب اٹھائے ہیں۔ دربان نے اجازت دی تھی، اجازت دی تھی۔ اور ابھی ایک روایت سن لیجئے، میں بات آج جو کہ چاہتا ہوں آخری مجلس ہے، دربان نے اجازت دی تھی۔ ایک دن میرا امام قید خانے کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ماننے والا ادھر سے گزرا، امام پر نظر پڑی، اب جیسے ہی امام کو دیکھا پہچان لیا، قدموں پہ گر گیا، مولا بس تفصیل نہیں، مجھے واقعہ کچھ اور کہنا ہے، قدموں پہ گر گیا۔ باہر گفتگو ہوئی، ایک مرتبہ خود راوی کہتا ہے کہ ابھی میں امام سے گفتگو کر رہا تھا کہ قید خانے سے کسی بی بی کی آواز آئی، بیٹا سید سجاد بہت دیر ہو گئی، پھوپھی کے لیے مفارقت، اتنی طویل مفارقت مجھے گوارا نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، اے ہمارے دوست، خدا حافظ، میری بھوئی مجھے بلا رہی ہے۔ ارے قید خانے میں جیسے ہی آئے، ایک مرتبہ زہر نے پوچھا تھا، بیٹا سید سجاد اس غربت میں باتیں کس سے ہو رہی تھی؟ اس غربت میں باتیں کس سے ہو رہی تھی؟ میرے مولا نے کہا، پھوپھی اماں ایک ہمارا شیعہ گزر گیا تھا، وہ رک گیا تھا۔ ارے یہ سننا تھا، خدا کی قسم یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد، ارے بیٹا جلدی کر، اسے واپس بلا کے پھوپھی کا سلام پہنچا دے، اسے واپس بلا کے پھوپھی کا سلام پہنچا دے۔ بس عزیزان محترم آخری روایت ہے، وقت گزرا، ایک شب آئی، میرا مولا بیمار امام ایک مرتبہ ایک منظر دیکھ کر اپنے مقام پر پریشان ہو گیا۔ دیکھا کہ پھوپھی اماں نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہے۔ یا اختاہو لا تنسینی فی نافت اللیل، کہا، دیکھا میرے مولا نے، سید سجاد نے دیکھا، پھوپھی نماز شب بیٹھ کر پڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا اٹھا مولا، جلدی سے قدم بڑھاتا ہوا پھوپھی کے قریب آیا۔ پھوپھی نے جیسے ہی نماز ختم کی، ایک مرتبہ مولا نے پوچھا، پھوپھی اماں خیریت ہے؟ پھوپھی اماں یہ نماز شب، نوافل، یہ آج آپ بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں؟ شہزادی زینب نے غور سے بھتیجے کو دیکھا، اس کے بعد نظر ڈالی بیویوں پر۔ ام کلثوم سامنے تھی، کہا بہن ام کلثوم ذرا قریب آ جاؤ۔ ام کلثوم اپنے مقام سے اٹھی، شہزادی کے قریب آئیں اور کہا، ام کلثوم ذرا سید سجاد کے شانے پکڑ لو، میرا بھتیجا بہت نہیں فزار ہے، شانے پکڑ لو۔ شہزادی ام کلثوم نے سانوں کو سہارا دیا۔ اب کہا سید سجاد، اصل میں بات یہ ہے کہ یزید کے یہاں سے جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم مقدار میں ہوتا ہے کہ میں کئی دن سے نہ پانی پی سکی ہوں
نہ کھانا میسر ہوا ہے، ارے جب تک طاقت رہی کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، بیٹا اب بھی کی طاقت جواب دے گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الہی وسیدی ومولایا۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جمیع مومنین مومنات اور الخصوص مومنین مومنات کی جو اس بزم اعضاء میں ہیں، اس مجلس اعضاء میں ہیں، یہاں فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے حوائج شریعہ کی تکمیل فرما۔ پالنے والے ان کی ساری تمناؤں کو جو حدود شریعہ میں ہیں ان کو قبول فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الخصوص جو میں نے نام لیے تھے آپ کے سامنے، وہ پھر میں دہراتا ہوں 3 نام جو اس ادارے سے وابستہ کسی نہ کسی فرد کے ساتھ ہیں۔ اس میں تبسم نقوی صاحبہ، تبسم زیدی صاحبہ اور زہرہ نقوی صاحبہ اور ہمارے برادر عزیز سرفراز صاحب اور دیگر تمام مومنین مومنات جو علین ہیں۔ اللہ پالنے والے تیری بارگاہ میں واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے جو مرحومین و مرحومات اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الخصوص اس خانوادے کے مرحومین، ساجوانی خاندان کے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پالنے والے اس خاندان کے جو افراد اس امر عظیم کو عبادت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں اور یہ حقیقتاً عبادت ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے وسائل رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ابواب روزی میں کشادگی عطا فرما۔ پالنے والے سارے مومنین مومنات کی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کے وسائل رزق میں اضافہ فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں وہ مومنین مومنات کی جو اولاد کے متمنی ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو فرزند کی تمنا رکھتے ہیں ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں بحق علی بن الحسین ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ پالنے والے ہماری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کی گودیں آباد ہیں ان کو ہمیشہ آباد رکھ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جمیع مومنین و مومنات دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے فقہا، ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، ہمارے ذاکرین، ان سب پر بھی اپنا فضل و کرم فرما، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اغوائے شیطانی سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہمارے دل میں محبت محمد و آل محمد کو مستحکم سے مستحکم تر کر دے، اسوہ محمد و آل محمد پر ہمیں صوات قدم عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا علم حسینیت کو سربلند رکھ، اس کے تعلق سے اسلام کے علم کو سربلندی عطا فرما۔ پالنے والے ہم جب تک بھی زندہ رہیں تیرے حسین کے ماتمدار کی حیثیت سے زندہ رہیں، قیامت میں محشور ہوں تو حسین کے ماتمدار کی حیثیت سے محشور ہوں۔ پالنے والے ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمارے زمانے کے امام کے حضور ہمارا روز و شب کا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو امام کے لیے اطمینان اور مسرت کا سبب ہو، صدمے کا سبب نہ ہو۔ پالنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں اور ہمیں اپنے امام کے ناصر میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خصوصی دعا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جنت البقیع کے سلسلے سے جو ہمارے ایران کے صدر نے سعودی عرب میں اس دفعہ حج کے موقع پر جو گزارش کی تھی
دعا فرمائیں آپ حضرات کہ پروردگار عالم وہاں کے حکمرانوں کے دل میں وہ صورت پیدا کر دے کہ جس سے مزارات مقدسہ کی جو جنت البقیع میں ہیں تعمیر نو ہو سکے آپ کی اور اس تعمیر نو کے بعد ہمیں پروردگار عالم سب سے پہلے یہ شرف عطا کرے کہ ہم جا کر ان مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں، ان روضہ مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرات گرامی، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کے لیے آپ حضرات سے معذرت، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام۔